ہیلو دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے عظمیٰ، جو کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، گلگت سے تعلق ہے، اور یو ایس میں آئی ہیں فل برائٹ اسکالرشپ پہ، اور اوہایو میں یونیورسٹی میں یہ اپنا پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. تو ان کی سٹوری، ان کی زبانی آج ان سے سنتے ہیں. تو ویلکم عظمیٰ، ویلکم ٹو دا شو، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے آپ ایگری ہو گئی، اس کے لیے تھینک یو سو مچ. بالکل، میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنی سٹوری شیئر کروں دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو عظمیٰ، آپ نے انیشیل اپنا ایجوکیشن کہاں سے کیا تھا؟ جو انیشیل آپ کا تعلق کہاں سے انیشیل ایجوکیشن کیا؟ جی، میرا تعلق گلمت ہنزا سے ہے، اور میں نے انیشلی گلمت الامین ماڈل اسکول سے ہی اپنا تعلیم حاصل کیا تھا. تو میٹرک تک میں نے گلمت سے کیا. اس کے بعد میں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کریم آباد ہنزا گئی تھی. پھر وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا پری میڈیکل میں، اینڈ دین پھر اس کے بعد میں گئی اسلام آباد بیچلرز کے لیے. تو وہاں پہ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا انوائرمنٹل سائنسز میں. کتنا ٹائم لگا وہاں پہ آپ کو وہ کمپلیٹ کرنے میں؟ اسلام آباد میں 4 ایئرز. جی 4 ایئرز میں نے بیچلرز کر لیا تھا. اور اس کے بعد یہ کہ میں نے انٹرنشپ کی، میں نے اسٹارٹ انٹرنشپ سے ہی کیا. مجھے انٹرنشپ ملا تھا فوکس ہیومینیٹیرین اسسٹنس گلگت میں، ان کا آفس ہے. تو وہاں پہ میں نے 3 منتھس انٹرنشپ کی ان کے ساتھ. تو اسی دوران جب میں انٹرنشپ کر رہی تھی تو میرا انٹرسٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ نیچرل ہیزرڈز، ان چیزوں میں میرا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا. تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ آگے میں اسٹڈیز بھی ان فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ ہی کر لوں. تو جب میں انٹرنشپ کر رہی تھی وہاں پہ میں نے سنا اپنے کولیگ سے کہ سندھ میں مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے جام شورو میں، وہاں پہ یو ایس ایڈ نے ایک سینٹر کھولا ہے. تو اس سینٹر کا نام تھا یو ایس پاکستان سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ان واٹر. تو وہ سینٹر یو ایس ایڈ والوں نے 5 ایئرس کا پروجیکٹ تھا. تو 5 ایئرس کے لیے ان لوگوں نے اس کو اوپن کیا، لائک پورا سینٹر اسٹیبلش کیا تھا اس یونیورسٹی میں. تو وہاں پہ میں نے سنا کہ فل اسکالرشپ بھی مل رہا ہے اور ایکوموڈیشن وغیرہ ان کی طرف سے ہے. سو آئی واز انٹرسٹیڈ، میں نے ادھر اپلائی کیا اور لکیلی آئی گاٹ ایڈمیشن دیر. وہ ماسٹرز پروگرام تھا؟ جی، ماسٹرز ان؟ تو ہاں، جیسے میں نے کہا کہ میرا ایک تو کلائمیٹ اور ڈیزاسٹر، اس چیز میں میرا انٹرسٹ تھا. لیکن جب میں نے اس پروگرام کے بارے میں بھی دیکھا نا، تو اس میں نے دیکھا وہاں پہ ایک جو پروگرام تھا وہ تھا انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ. ٹھیک ہے، ماسٹرز پروگرام تھا. تو اس میں وہی فیلڈز جس میں انٹرسٹڈ تھی، تو وہ فیلڈز اس میں تھے، وہ کورسز تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں اس میں ٹرائی کرتی ہوں. تو میں نے اپلائی کیا، ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوا تھا. تو پھر کیا آپ کا پروفائل اس کے ساتھ میچ کر رہا تھا تو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ میرا انٹری ٹیسٹ ان کا ہوا تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ میں نے جب ٹیسٹ دیا میرا ہو گیا، تو پھر ایک تو دور تھا. آئی نو کہ ہم لوگ زیادہ تر اسلام آباد جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، ہنزا والے. تو جب میرا ایڈمیشن ہو گیا اور مجھے آفر لیٹر ملا ایڈمیشن کا، تو میرے گھر والے تھوڑے لائک وہ ریسسٹ کر رہے تھے کہ حیدرآباد کیسے جائیں گی؟ ہاں، کیسے جائیں گی اکیلی؟ چلو کراچی میں لوگ رہتے ہیں، اسلام آباد میں لائک ادھر کوئی بھی نہیں ہے ہمارا، یہ وہ. تو لیکن یہ کہ میری ایک اور فرینڈ تھی میرے ساتھ ہنزا کی، اس نے بھی دیا تھا. اور ساتھ میں اور سمرین، ہم دونوں اسلامک میں بھی ساتھ میں تھے. پھر ساتھ میں ہم نے ٹیسٹ دیا تھا، ہمارا ہو گیا تھا دونوں کا. تو ہم نے کہا ہم دونوں ساتھ ہیں ایٹ لیسٹ تو پھر گھر والوں کو بھی کنونس کیا. میں نے کہا کراچی تو پاس ہی ہے، حیدرآباد اور جام شورو کے بالکل لائک 2 آورز اور 2.5 آورز میں. تو اسی لیے ہم گئے، میں اور میری فرینڈ. ادھر وہ جو پروگرام تھا وہ یو ایس کا ڈیزائن کیا ہوا تھا یا مہران یونیورسٹی کا ڈیزائن تھا؟ نہیں، وہ جو پروگرام تھا کیونکہ وہ سینٹر یو ایس کی طرف سے، وہ جو سینٹر تھا نا ان کا پارٹنرشپ تھا
یہاں پہ یو ایس میں دا یونیورسٹی آف یوٹا کے ساتھ کریکولم بھی ان کا تھا نا میرے خیال سے, زیادہ تر ہاں جو اسٹڈی پلان وغیرہ تھا وہ ان کی طرف سے ہوتا تھا. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے ماسٹرز ان جیولوجی ہوتا ہے یا انوائرمنٹل سائنس ہوتا ہے, اس طرح کا ٹاپک نہیں ہوتا ماسٹرز میں, جیسے آپ نے کہا واٹر ریسورسز, انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ تھا, اور 3 اور 4 پروگرامز آفر ہو گئے. یہ ماسٹرز کے پروگرام تھے, ماسٹر کے پروگرامز آفر ہو گئے تھے, کیونکہ بہت اسپیسیفک ہے نا, تو اس طرح کے پروگرامز یہیں پہ ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جو سینٹر تھا وہ تھا بھی واٹر پہ تھا, لائک یو ایس پاکستان سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ان واٹر, تو لائک واٹر سے ریلیٹڈ واٹر اینڈ سینیٹیشن تھا, واٹر ہائیڈرولکس, انوائرمنٹل انجینئرنگ, اس طرح کے پروگرامز تھے. تو ان کا مین فوکس تھا واٹر, لائک واٹر سے ریلیٹڈ. پاکستان میں کرائسس ہے نا واٹر کا, تو اس حساب سے کیا ہوگا. سو اس میں پھر آپ 2 سال ماسٹرز تھا وہ؟ جی وہ 2 ایئرس کا تھا. دین آپ ادھر بھی آئیں اس بیچ میں یا بعد میں ادھر آپ آئی تھی؟ اچھا, اس پروگرام میں یہ تھا کہ ان کی نا بینیفٹس بہت زیادہ تھے, لائک فری اکوموڈیشن تھا ان کی طرف سے, ہمیں اسٹائپنڈ ملتا تھا, لائک اس ٹائم کے لائک صحیح تھا, اسٹائپنڈ ہمیں ملتا تھا منتھلی, اور اس کے علاوہ 1 سیمسٹر وزٹ بھی تھا یو ایس کا, اگر آپ سارے ریکوائرمنٹس کو پورے کر رہے ہو تو وہ بھی تھا, اور بہت اچھا تھا, لائک ٹیچرز بہت اچھے تھے, اوور آل بہت اچھا تھا ان کا. تو جی 1 سیمسٹر کا تھا, یو ایس وزٹ تھا. تو آپ 1 سیمسٹر یہاں کس یونیورسٹی میں پڑھا آپ لوگوں نے؟ جی 1 سیمسٹر کے لیے میں آئی تھی دا یونیورسٹی آف یوٹا میں آئی تھی, تو 1 سیمسٹر میں نے یونیورسٹی آف یوٹا. تو اس کا جو اسٹوڈنٹ ویزا کا جو پروسیس ہوتا ہے اپلائی کرنے کا, وہ سب اسی پروگرام میں انہوں نے کیا تھا؟ جی سب, کیونکہ ہمارا پورا گروپ تھا, سلیکشن بھی وہ لوگ ہی کر رہے تھے, میرٹ کے بیس پہ سلیکشن ہوتی تھی کہ اگر آپ اوور آل آپ کے سی جی پی اے سے لے کے اوور آل وہ کرائٹیریاز دیکھتے تھے, پھر اسٹوڈنٹس کی سلیکشن ہوتی تھی. ہمارا پورا گروپ تھا, آئی تھنک 12 to 15 اسٹوڈنٹس تھے, ہم لوگ آئے تھے, ہم سے پہلے بھی آئے تھے ہمارے سینئر سے اسی پروگرام میں. پھر ہمارا 2nd کوہورٹ تھا, ہم لوگ, اور ہمارے بعد بھی ایک گروپ آیا تھا. تو وہ زیادہ تر 2 یونیورسٹیز میں جاتے تھے, ایک دا یونیورسٹی آف یوٹا اور ایک کولوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی CSU. تو باقی وہ پورا جو بھی پروسیس وغیرہ ہے, پیپر ورک اینڈ ایوری تھنگ, وہ سارا ان کی طرف سے ہوتا. لائک ہماری جو یونیورسٹی, ہمارا جو سینٹر تھا یو ایس پی کیس, وہ سارا مینیج کرتا تھا. ایون کہ ہمیں انٹرویو تک لے کے جانا کراچی اور پھر واپس لے آنا, ٹریول وغیرہ, ایکوموڈیشن یہاں کا, فوڈ, اور ہمیں منتھلی اسٹائپنڈ ادھر بھی ملتا تھا. تو ان کی طرف سے تھا. اور وہ ویزا F1 تھا یا کچھ اور ٹائپ تھا ویزا, یا آپ کو یاد ہے؟ وہ ویزا J تھا, J1 جی, کیونکہ وہ شارٹ وزٹ تھا, ایکسچینج وزٹ. اوکے گریٹ. اور جب آپ لوگ یہاں آتے تھے تو یہاں کے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھتے تھے یا آپ صرف وہیں کوہورٹ یہاں پڑھ رہا ہوتا تھا؟ آپ کسی کے ساتھ پڑھ رہے تھے یہاں پہ ادھر یونیورسٹی میں؟ جی ہم لوگ جب آئے تھے نا, ہم ان کے ساتھ ہی پڑھتے تھے. یہاں کے جو یہاں بھی ان کا ایک پروگرام سملر چل رہا تھا, مطلب نو ایکچولی ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھ رہے تھے کورسز, ہم نے کورسز اٹھائے تھے. اچھا کورسز, جی ہم نے کورسز میں انرول کیا تھا, اسپیسیفک کورسز میں. تو بس جا کے ان کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے تھے اسی کورس. صحیح ہے, کورس وائز انہوں نے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یا پاکستان کی طرح ایک ہی کلاس کی طرح نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں, یہاں پہ یہ کہ ان لوگوں نے ہمیں سجیسٹ خود کیا تھا کہ لائک زیادہ تر پروگرامنگ اور یہ ماڈلنگ ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ, اسٹیٹسٹکس, مطلب اس طرح کے جو کورسز ہے وہ ہم نے اٹھائے تھے اور وہ ہم کر رہے تھے. تو پھر ادھر سے آپ 1 سال کر کے آپ پھر واپس چلے گئے؟ 1 سیمسٹر یا 1 سال؟ 1 سیمسٹر تھا. کتنا؟ 1 سیمسٹر. 6 مہینے یا 4 مہینے؟ ہاں 4 سیمسٹر تھا, آلموسٹ 4 منتھس ہوتا ہے. اچھا. تو پھر آپ لوگ واپس گئے؟ 4 سیمسٹر میں آئے تھے 2017 میں. 2017 میں کر کے پھر ہم واپس گئے, کیونکہ ماسٹرز ڈگری تو چل رہا تھا, کیونکہ ہم 3rd سیمسٹر میں آئی تھی, لائک 2nd ایئر میں. تو پھر جا کے میں نے اس کے بعد کچھ کورسز ادھر کیے اور پھر اپنا ریسرچ ورک کیا اور پھر میں نے کمپلیٹ کیا, ماسٹرز کمپلیٹ کیا. دین ماسٹرز کے بعد کیا کیا آپ نے؟ ماسٹرز کے بعد میں نے 1 سال ادھر ہی یو ایس پی کیس میں, یو ایس پاکستان سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ہمارا جو مہران یونیورسٹی کے انڈر ہے. تو وہیں پہ میں نے ایک پروفیسر کے ساتھ
کام کیا ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ. 1 سال جاب کر کے پھر میں گلگت گئی تھی. گلگت میں میں نے اپلائی کیا تھا کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے آئی میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ایز اے لیکچرر کے طور پہ. پھر میں نے اپلائی کیا تھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, اور وہاں پہ میرا ہو گیا تھا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. اور وہاں پہ میں نے 1 سیمسٹر پڑھایا. جب میں پڑھا رہی تھی اسی ٹائم میں فل برائٹ کے لیے اپلائی کر فل برائٹ اسکالرشپ PhD پروگرام کے لیے اپلائی کر رہی تھی. تو لکلی میرا ہو گیا تھا فل برائٹ میں, میری سلیکشن ہو گئی تھی. اور پھر ان کا انٹرویو بھی ہوا تھا. پہلے مجھے ای میل آئی کہ آپ کا انٹرویو ہے, اور پھر میں نے انٹرویو دیا تھا. آن لائن انٹرویو تھا ہمارا, اور پھر اس کے بعد رزلٹ آیا کہ میری سلیکشن ہو گئی ہے فل برائٹ. پہلے ایڈمیشن ہوتا ہے نا فل برائٹ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن, اس بیس پہ پھر اسکالرشپ ہوتا ہے نا؟ نہیں, اصل میں جو فل برائٹ ہے نا اس کا یہ ہے کہ ہر سال اس کی اپلیکیشن آتی ہے. اس کے لیے اپلائی یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, جیسے پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اسٹڈی پلان ان کا ہوتا ہے, GRE, اور اس کے علاوہ ان کے لائک جو بھی ریکوائرمنٹس ہے, ٹرانسکرپٹس وغیرہ, آفیشیل ٹرانسکرپٹس, آپ کے جو بھی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے. تو بس اس اپلیکیشن کے تھرو میں نے اپلائی کیا تھا. میں نے یونیورسٹی کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. سلیکٹ نہیں کرتے اس میں؟ نہیں, اس میں یہ کہ بس ڈائریکٹ ان کی جو ویب سائٹ ہے یہ USEFP کے انڈر آتا ہے. تو وہاں پہ جا کے بس اپلائی کرنا ہوتا ہے. ان کا آن لائن فارم ہے, وہاں پہ جا کے اس کو جو بھی ان کے کوشچنز وغیرہ ہے بس وہ سارے آپ کرائٹیریاز کو پوری کرے, ریکوائرمنٹس پوری کرے. ٹیچرز ریکمنڈیشنز بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہاں پہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کون سا یونیورسٹی ہے اور کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے آپ نے, وہ سلیکٹ کرتے ہو آپ لوگ؟ یہ تو ہے اپلیکیشن میں آپ کے پاس آپشنز ہے کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہو, آپ کس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو. اور پھر یونیورسٹیز بھی آپ سجیسٹ کر سکتے کہ میں اس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں. آپشنز ہے, لیکن وہ اینڈ میں جب ہماری سلیکشن ہوتی ہے نا, زیادہ تر وہ لوگ, ہمارے ٹائم پہ یہ تھا جب میری سلیکشن ہوئی تھی تو وہ یہ لوگ خود یونیورسٹی سلیکٹ کرتے تھے ہمارے لیے. لیکن یہ کہ جو پروگرام تھا, جس پروگرام کے لیے آپ کر رہے ہو PhD کے لیے, وہ تو اسی پروگرام میں کرتے, لیکن یونیورسٹی سلیکشن زیادہ تر فل برائٹ والوں کی طرف سے ہوتا ہے. لائک ایٹ لیسٹ 4 years ago اس طرح تھا. ابھی ریسنٹلی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ چینج کرے, بٹ اس طرح ہوتا ہے. ابھی میں نے ویب سائٹ چیک کیا تھا تو اس میں اس منتھ میں اپلیکیشن اینڈ ہونے والی ہیں, تو ابھی بھی وہ اوپن ہے فل برائٹ اسکالرشپ کی اپلیکیشن. جی. سو آپ کا وہ ہو گیا ادھر سے, آپ پھر کتنے عرصے میں یہاں پہ موو کیا آپ نے USA؟ جی, تو میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی تھی KIU میں. تو جب میرا یہاں پہ کنفرم ہو گیا, فائنل ہو گیا, اس کے بعد پھر میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی کہا کہ میرا ویزا انٹرویو وغیرہ ہو گیا. جی, ویزا انٹرویو وغیرہ میرا سب کلیئر ہو گیا. پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ میں نے جانا ہے وہاں سے KIU کو. پھر میں نے ریزائن کر کے پھر میں آ گئی تھی 2021 فال سیمسٹر میں آ گئی تھی. اگست اینڈ میں آ گئی تھی, کیونکہ اس ٹائم کووڈ چل رہا تھا, فلائٹس وغیرہ تھوڑا ڈیلے. ویسے تو اگست 15 تک کلاسز فال سیمسٹر اسٹارٹ ہوتا ہے, کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا, تو میں اس 2021 میں آ گئی. تو یہ PhD آپ کا 4 سال کے اسپین میں چلا؟ جی, PhD وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا 4 to 5 years. لائک وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 4 years میں کمپلیٹ کریں. اگر آپ کا ریسرچ مزید آپ کو ٹائم چاہیے ریسرچ کے لیے تو وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے 5 years. کوئی وہ سیٹ ٹائم نہیں ہے, مطلب اٹ کین ڈیپینڈ آن یور ٹاپک. یا لیکن ویسے وہ تو کہتے ہیں کہ فل برائٹ تو کہتے ہیں کہ 4 years میں آپ کمپلیٹ کریں. لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹس 5 year میں کرتے ہیں, کچھ 4 years میں بھی کرتے ہوں گے, لیکن اگین وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ریسرچ پہ. سو پہلے جب پہلی دفعہ آپ US آئی تھی تو اس میں تو فیس اکوموڈیشن سب ان کا تھا, تو اس فل برائٹ میں بھی اکوموڈیشن, فوڈ, فی سب یہ اسکالرشپ کے انڈر میں ہوتا ہے یا کیا کیا کور ہوتا ہے؟ جی, فل برائٹ کا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹریول ایکسپینس ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا فل برائٹ ہی کرتا ہے. ایون جب ہم لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی وہ ہمیں کمپنسیٹ کرتا ہے فل برائٹ. اس کے بعد یہاں آنا,
لیکن یہ ہے کہ جب یہاں پہ آتے تو اسٹارٹنگ میں وہ ہمیں کچھ لائک سپورٹ کرتا ہے، اسٹارٹنگ میں زیادہ سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ فل برائٹ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نئے نئے جا رہے تو گھر رینٹ پہ لینا، پھر سیٹل ہونا، اور اس کے علاوہ پھر ہمیں منتھلی اسٹائپنڈ ملتا ہے فل برائٹ کی طرف سے، اور پھر ٹیوشن بھی فل برائٹ، اور یا تو فل برائٹ ہماری یونیورسٹی جس یونیورسٹی میں ہماری سلیکشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایڈمیشن ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کی لائک بات ہوتی ہے کہ کچھ یونیورسٹیز ٹیوشن ویو آف کرتے ہیں، ٹیوشن فی لائک یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ان کا پھر فل برائٹ ڈائریکٹ یونیورسٹی کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے یہ سارا کچھ فل برائٹ ہی مینیج کرتا ہے. تو ہمیں یہ کہ ہم بس ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کو بھی اور فل برائٹ کو بھی کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، جو ڈاکومنٹس ان کو چاہیے وہ ان کو مطلب ان کا پورٹل ہے آن لائن، وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں، لائک انرولمنٹ ویریفیکیشن اپلوڈ کرتے ہیں، جو فی اسٹرکچر وغیرہ ہے وہ یونیورسٹی والوں کو دیتے ہیں، پھر فل برائٹ والوں کو بتاتے ہیں، تو مینیج ہو جاتا ہے. اٹس لائک سو یہ اسٹائپنڈ تھرو آؤٹ دا پروگرام چلتا ہے، یا اس میں آپ جاب بھی کر سکتے ہو کچھ آورس، ویسے نا جو اکیڈمی میں ہی کوئی کام کر سکتے ہو؟ ہاں ویسے تو اسٹوڈنٹس کو تو ویسے لائک کیمپس کے علاوہ تو الاؤ نہیں ہے کام کرنا، بے شک وہ F1 ویزا ہو یا J1 ویزا. میں فل برائٹ والے J1 ویزا پہ آتے ہیں، تو ان کا ایک اگر ہم جاب کرنا چاہیں تو ہم یونیورسٹی آن کیمپس کر سکتے ہیں، یا ایز ویسے فل برائٹ تو الاؤ نہیں کرتا، لیکن ہمیں ریکویسٹ کرنا ہوتا ہے فل برائٹ کی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ جاب اس طرح کہ آپ ایز اے گریجویٹ اسسٹنٹ شپ پہ آپ کام کر سکتے ہو، یا میرے کام سے ریلیٹڈ ہے کر کے یا ٹیچنگ اسسٹنٹ، یا مطلب کیمپس پہ ہی اکیڈمی میں ہی مطلب پڑھائی کے اس میں ہی ہونا چاہیے سفیر میں. سو اس ویزا پہ اسپاؤس بھی آ سکتے ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ اپنے پوری فیملی سے میرا مطلب ہے اسپاؤس اور بچے، آپ اپنے اسپاؤس کو بھی، آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ J2 پہ آئے گا، اور وہ کام کر سکتے ہیں نا آ کے ادھر؟ جی J2 کا یہ فائدہ ہے کہ J2 میں جو اسپاؤس ہوتا ہے نا اس کو ID ورک آتھرائزیشن ملتا ہے، تو وہ آ کے کام کر سکتا ہے. آپ بھی اسپاؤس کے ساتھ ہی آئی تھی؟ جی میں بھی اپنے اسپاؤس کے ساتھ آئی تھی. تو میرے ہسبینڈ تقریباً 1 سال بعد اس نے مجھے جوائن کیا تھا، تو وہ یہاں پہ کام بھی کر رہا ہے، اس کے پاس ہے گڈ سپورٹ. اور اس ویزا میں پھر آپ کو واپس بھی جانا ہوتا ہے نا؟ اس اسکالرشپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ونس اٹس ڈن یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور کنٹری، رائٹ؟ جی کیونکہ J1 ویزا J1 جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، 2 ایئرز ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ کہتے ہیں اس کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ واپس جانا ہوتا ہے، ایگزٹ کرنا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ فار 2 ایئرس، یا آپ کے پروگرام پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ایئرس آپ نے اپنے کنٹری میں رہنا ہے. تو جی یہ ہے. سو اگر کوئی اسٹوڈنٹ جس نے ماسٹرز کیا ہے PhD کے لیے وہیں کرے گا، یا جس نے ماسٹرز بھی وہ کر سکتے ہیں نا اس میں فل برائٹ اسکالرشپ میں ماسٹرز کے لیے، تو وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے وہاں ان کی ریکوائرمنٹ دیکھے دین اپلائی کرے نا؟ سمپل سال میں 1 دفعہ کھلتی ہیں یہ؟ جی ہر سال اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے ان کی، تو بس جا کے آپ ہمیشہ ان کی ویب سائٹ چیک کریں. اس کے علاوہ آپ ہمیشہ دیکھیے کبھی کبھی اپلیکیشن ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے. آئی تھنک زیادہ تر مئی اور جون میں ان کی اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہے آپ تیاری کرے، پوری کرے، تاکہ اینڈ ٹائم پہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. اور آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے یا اس دوران کسی المنائی سے بھی بات کی جو پہلے ہو کے آیا تھا فل برائٹ پہ؟ جی میرے کولیگس، میں جس سینٹر میں پڑھتی تھی USP کاس میں، وہاں سے میرے کافی سینئرز آئے تھے، لائک مجھ سے پہلے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا ہو گیا تھا، میری بات ہوئی تھی، میرے کولیگ نے مجھے ہیلپ بھی کیا تھا کہ کس طرح کرنا ہے. تو جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایک تو آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہو، لیکن میرا ہمیشہ ریکمنڈیشن یہ رہتا ہے کہ آلویز جو پروسیس سے گزر چکا ہے ان سے ضرور بات کریں. جو اس کا المنائی کہتے ہیں فل برائٹ، اگر آپ کرنا چاہتے ہو ان سے پوچھیں. جو باہر ہو کے آئے اسٹوڈنٹ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یا ایز اسٹوڈنٹ جو آلریڈی باہر آئے ان سے پوچھ سکتے ہیں، جو آپ کو ریئل گائیڈ لائنز دیں گے کہ کیسے کیا پروسیس ہوتا ہے. سو
آپ کا سٹوری بڑا انٹرسٹنگ ہے عظمیٰ. ایک چیز میں ادھر پوچھنا چاہوں گا, کافی سارے لوگ جب ہم بتاتے ہیں کہ یو ایس کے لیے اپلائی کرو ماسٹرز کے لیے, ان کا یہی رونا ہوتا ہے کہ یار وہ والے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو ابھی آپ ہم بتائیں کہ آپ لوگ کے پاس کتنے پیسے تھے کہ آپ نے یو ایس کے لیے اپلائی کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. فل برائٹ بلکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو یا جو نیڈی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ٹیوشن کی ضرورت ہے, جو خود نہیں افورڈ کر سکتا. یہاں کی ٹیوشن بہت مہنگی ہوتی ہے, اگر آپ لوگوں کو بتائیں تو مطلب $30,000 اور $40,000 میں ہوتی ہے نا ٹیوشن فیس. جی تو فل برائٹ ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جو خود سیلف پہ نہیں آ سکتے. اور سیلف پہ یہاں پہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ٹیوشن فی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اوور آل ایکسپینس. ہو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی جو اسکالرشپس ہیں نا, ان اسکالرشپس کو اویل کرے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ فل برائٹ کے علاوہ بھی بہت آپشنز ہے اسٹوڈنٹ آنے کے لیے. جی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو. نو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ایز اے اسسٹنٹشپ کے گریجویٹ اسسٹنٹشپ پہ آتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہاں کی جو یونیورسٹیز ہے ان کے پروفیسرز کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو ای میل کرنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے. فار ایگزامپل میں نے بیچلرز اس سبجیکٹ میں کیا ہے یا ماسٹرز اس میں کیا ہے, تو میرا اس میں اگر ایکسپیرینس ہے تو اس میں میرا ایکسپیرینس ہے اور میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے لیب میں آپ کے انڈر آپ کے سپرویژن میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے پہلے پروفیسرز ڈھونڈنا ہوتا ہے. یونیورسٹیز یہاں جتنے بھی یونیورسٹیز ہے, آپ آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے, یونیورسٹی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے آپ پروفیسرز کو پہلے ڈھونڈیں اور پھر آپ ان کو ای میل کریں جو آپ کے ریسرچ ایریا سے الائن کر رہے ہیں, ان کا جو ریسرچ ہے. اور اگر آپ کا ریسرچ ان کے ریسرچ سے الائن کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو ای میل کریں, آپ ان کو بتا دیں کہ میں آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو اسٹڈی انڈر یور سپرویژن اور لائک ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جب ایک دفعہ ان سے بات ہوتی ہے, یا تو لازمی نہیں ہے کہ پروفیسرز جو دوسرے ایڈمیشن والے جو اسٹاف ممبرس ہوتے, اسٹاف والوں کو بھی ای میل کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں کہ میں انٹرسٹڈ ہوں. اور پھر وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ جو پراپر وے ہے ایڈمیشن کا آپ وہ پورا کریں. اور پھر اس سے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہو کہ فنڈنگ کا کیا اسٹیٹس ہے, کہ آپ مجھے کیا کیا آپشنز ہے, فنڈنگ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ پروفیسرز کے پاس ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں, اس پروجیکٹ کے تھرو ان کو فنڈ کرتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ بھی فنڈ ویو آف بھی کرتا ہے, ان کو منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کو پھر ایز اے اسسٹنٹشپ کے طور پہ, گریجویٹ اسسٹنٹشپ کے طور پہ کام کرنا ہوتا ہے, کہ یا تو ٹیچنگ اسسٹنٹشپ پہ یا تو گریجویٹ اسسٹنٹشپ پہ ریسرچ پہ کام کرنا ہوتا ہے, یا ٹیچرز کو جو فیکلٹی ممبرس ہے ان کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے ٹیچنگ میں. تو اس طرح فنڈنگ آپشنس اویلیبل ہے فل برائٹ کے علاوہ بھی. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اگر آپ کا فل برائٹ نہیں ہوتا تو آپ دوسرے آپشنس کو دیکھیے خود ہی, جو عام ماسٹرز ہوتا ہے. جی تو اس کا پھر یہ ہوگا کہ ان کا جو ویزا ٹائپ ہے وہ پھر F1 ہوگا. تو آپشنز آتے ہیں. اور آپ کی یونیورسٹی میں پاکستان سے اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جو فل برائٹ اسکالرشپ کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں آن دیئر اون, یا وہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ رہے ہیں ساتھ میں جاب کر رہے ہیں, اس طرح کے بھی ہیں آپ کی یونیورسٹی میں, یا آپ نے دیکھے ہیں یہاں پہ یو ایس میں؟ جی میں پہلے نیبراسکا میں تھی, یونیورسٹی آف نیبراسکا میں, اور وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے پاکستان کے. فل برائٹ پہ تو ہم آئی تھنک 2-3 اسٹوڈنٹس تھے پاکستان سے, باقی ڈفرینٹ کنٹریز کے تھے آف کورس. لیکن یہ کہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, جیسے میں نے بتایا, وہ سارے گریجویٹ اسسٹنٹشپ پہ تھے, لائک ٹیچنگ اسسٹنٹشپ اور گریجویٹ اسسٹنٹشپ پہ آئے تھے, مطلب ساتھ میں پڑھا رہے, جاب کر رہے تھے ساتھ میں. اور پھر اس یونیورسٹی میں پھر نیبراسکا سے میں نے ادھر موو کیا کیونکہ میرے پروفیسر یہاں پہ موو ہو گئے, تو اس کے ساتھ میں نے بھی موو کیا. تو یہاں پہ کینٹ اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہوں, یہاں پہ بھی ہے. میرے ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں ہے, لیکن میرے ڈپارٹمنٹ میں بنگلہ دیش سے ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز سے ہے اسٹوڈنٹس, لیکن اوور آل یونیورسٹی میں ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہے یونیورسٹی میں. تو وہ ایز اے
ڈپارٹمنٹ فنڈنگ یا پروفیسر فنڈنگ کے تھرو یا انیشلی خود بھی کر کے آتے ہیں نا, بعد میں پھر ساتھ میں جاب کر کے پے کرتے ہیں؟ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے انڈر گریڈ میں, ضروری نہیں ماسٹر, انڈر گریڈ یا گریڈ, شاید انڈر گریڈ کا مجھے آئیڈیا نہیں. اچھا, زیادہ تر آپ نے ماسٹرز والا ہی دیکھیں, ماسٹرز اور پی ایچ ڈی والے. مطلب انڈر گریڈ میں بھی آئے ہیں اسٹوڈنٹس, لیکن ان کا جو فنڈنگ ہے وہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. کوئی بات نہیں, میں پھر کسی انڈر گریڈ سے ہم کسی دن بات کریں گے انڈر گریڈ والوں کے لیے. تو آپ ظاہر ہے پی ایچ ڈی کے بارے میں ہی بتا سکتی ہو اور اچھا بتا سکتی ہو, اور ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی دونوں کے لیے, تو وچ از گڈ. اچھا, ایک اور چیز بتائیے, انگلش لینگویج کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کوئی آئلٹس دینا ہوتا ہے یا اس کے لیے یا اس کی نیڈ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے ویسے, وہ نا یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ڈپینڈ کرتا ہے. زیادہ تر یونیورسٹیز میں ٹوفل, آئلٹس, ابھی اس کے علاوہ بھی ہے جولنگو, DET ہوتا ہے, اور بھی ہے آپشنس. تو وہ اس کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہو وہاں پہ جا کے آپ دیکھیے کہ کون کون سی ان کی ریکوائرمنٹس ہے. آپ نے کون سا ڈفرینٹ آپشنز ہے. میں نے ٹوفل کیا. چلو, تو اوور آل آنے کے لیے کچھ, جب نو ڈاؤٹ آپ کا اسکالرشپ تو ہو گیا, لیکن آپ کو انیشلی کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں ٹو ڈو ٹکٹس یا کوئی کچھ کرنے کے لیے؟ یو نیڈ سم منی اور یو ڈونٹ نیڈ ایٹ آل؟ نہیں, مجھے جب میں آ رہی تھی اتنا نہیں تھا, بالکل تھوڑے سے اگر کر سکتے ہو, ادروائز فل برائٹ والے کرتے ہیں. سو آپ نے, لیکن یہ کہ ہاں بالکل فرسٹ ٹائم میں آپ آ رہے ہو, ویسے جو فلائٹ کی ٹکٹ ہے وہ بھی فل برائٹ کی طرف سے ہوتا ہے. صرف ہاں آپ کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں, آپ فری میں آ رہے ہو, اور پھر آتے ساتھ ہی آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے, اور فل برائٹ آپ کو پھر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. وہاں یہاں پہنچنے تک اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایز کیش لے آ سکتے ہو, پھر یہاں آ کے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولے اور پھر فل برائٹ آپ کو منی ٹرانسفر کرتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, یو ایس پہلے آپ نے جو ایک سیمسٹر کے لیے آئی تھی, اس نے آپ کو ایکسپوجر دیا, موٹیویشن دیا کہ میں واپس سے اپلائی کروں؟ یا جب میں پہلے آئی تھی, جہاں جی بالکل, جب میں پہلے آئی تھی تو 2017 میں 1 سیمسٹر کے لیے جب میں آئی تھی, تب میں بہت موٹیویٹڈ ہو گئی تھی کہ میں واپس آؤں گی. اچھا, آپ نے دیکھ لیا انوائرمنٹ تو یو ور سو امپریسڈ کہ میں واپس آؤں گی. میں نے دیکھ لیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا. میں اور میری ایک اور فرینڈ تھی, شائستہ اس کا نام ہے, ہنزا کی ہے وہ بھی, تو ہم دونوں, وہ بھی میرے ساتھ یو ایس پکاس میں ہوتی تھی, تو ہم دونوں آئے تھے, ایک ہی گروپ میں تھے. تو ہم دونوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے, ہمیں بہت اچھا لگا تھا یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم, انوائرمنٹ, ایوری تھنگ. تو ہم دونوں کا بہت تھا کہ ہم لوگ واپس آئیں گے. تو اینڈ لکلی شائستہ بھی آ گئی, اس کو بھی فل برائٹ اسکالرشپ ملا, اور وہ بھی یو ایس میں ہے. سو اوور آل کیسا لگا ان سالوں میں یو ایس کا ایجوکیشن سسٹم, اور اوور آل یو ایس کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ بہت اچھا, بہت زیادہ لرننگ ہو گئی, اور آپ کی ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اگر یو ایس یونیورسٹی میں جاتے ہو تو آپ کو مختلف پروفیشنلز سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے. لائک ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کنٹری. یہاں پہ یہ کہ آل اوور دا ورلڈ, پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہے. آپ کے پروفیسر سے لے کے اسٹوڈنٹس, ویسے جو اسٹاف ممبرس ہے, آپ کی ہر ایک کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, لرننگ ہوتی ہے, آپ کو ریسرچ آئیڈیاز ملتے ہیں. اس طرح بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. یو آر رائٹ. تو ایک چیز اور بتائے گا کہ یہاں اگر پڑھتے ہیں ماسٹرز یا انڈر گریڈ پڑھتے ہیں تو یہاں آگے جابس کے بھی آپشن ہوتے ہیں؟ جی, جابس کے آپشن ہوتے ہیں بالکل, لیکن یہ کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ویزا پہ. جیسے میں جے پہ ہوں, جے ویزا پہ ہمیں ایگزٹ کرنا ہے, تو آف کورس جاب اپارچونیٹیز بھی ہوتی ہے. آپ یونیورسٹی میں ایز اے فیکلٹی ممبر بھی آپ ٹیچنگ سے ہی اسٹارٹ کر سکتے ہو جاب کرنا, یا ڈپینڈ کرتا ہے. یا آپ وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو کوئی آپ کو اسپانسر کرے تو آپ وہیں پہ جاب کر سکتے ہو نا؟ جی, اگر آپ اپلائی کر رہے ہو, اگر آپ کی اتنی اسکلز اور ایکسپرٹیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہو تو جی. لیکن ایک اس کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس لیگل اسٹیٹس, لائک کہ آپ کام کر سکتے ہو, اسپانسر ہونا چاہیے, کوئی اسپانسر کرے آپ کو, ورک آتھرائزیشن ہونا چاہیے. سو تھینک یو سو مچ عظمیٰ آپ کے ٹائم کے لیے, اور آپ کا جرنی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور ہم آپ کو بیسٹ آف لک کرتے ہیں آگے کے لیے کہ آپ کے فیوچر میں, آپ کے کیریئر میں اور اچھا جائے اور آپ اور گرو کریں.
اور آئی ہوپ فیوچر میں ہم ایک اور دفعہ کوئی آپ کے ساتھ سیشن کریں اور مور انفارمیٹیو اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا جو US جانا چاہتے ہیں. اور میرے طرف سے سارے اسٹوڈنٹس کو بیسٹ آف لک. آپ اپنے جیسے میں نے پہلے کہا آپشنز ایکسپلور کرو, اور میں جو آپ جس فل برائٹ اسکالرشپ کے جو آپ بات کری اس کا میں لنک نیچے ڈال دوں گا, تو اسٹوڈنٹ وہاں بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے ویب سائٹس پہ جا کے آپ ایکسپلور کرو کون سا ہے آپ کس میں اپلائی کرنا چاہتے ہو, کیا آپشنز ہیں, کیا فی ہیں, وہ ایکسپلور کرو گے تو تھوڑا تھوڑا آپ کو انفارمیشن آتا جائے گا. اور اس کے علاوہ الومنائی سے کانٹیکٹ میں رہنا بہت ضروری ہے. سو اف عظمیٰ ایگریز آئی کین, اس کا میں شیئر کر دوں گا فیس بک لنک, ان سے بھی پوچھ سکتے ہو. کرنٹلی شی از ویری بیزی, میں بھی سم ادر ٹائم بعد میں آپ کو شاید رپلائی کرے. تو میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ US کے لیے اپنے انڈر گریڈ, ماسٹرز اور PhD کے لیے ضرور اپلائی کریں. یہاں کا بہت انوائرمنٹ اچھا ہے, لرننگ بہت اچھی ہے, ساری ایجوکیشن یہیں سے مطلب پروڈیوس ہوتی ہے, ریسرچ یہ ساری یہیں ہوتی ہیں. تو اٹ ول بی اے ویری گڈ ایکسپیرینس فار یو گائز. میرے طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لک, اور آپ سب کی طرف سے اور میرے طرف سے عظمیٰ کے لیے تھینک یو فار ایگرینگ ٹو ڈسکس یور اسٹوری. بہت سارے لوگوں سے میں ملتا ہوں جو شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ دے وانٹ ٹو اسٹے پرائیویٹ. آپ نے ایگری کیا, اس کے لیے تھینک یو سو مچ. اٹس سم تھنگ کائنڈ آف آپ گیونگ بیک کر رہی ہو, لوگوں کو واپس دے رہی ہو, ناٹ ان ٹرمز آف کیش یا مانیٹری اس میں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ انفارمیشن بھی اٹس اے ورتھ گیونگ بیک. سو اس کے لیے تھینک یو سو مچ اور وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. آل رائٹ, ٹیک کیئر.